ایران اس وقت کسی ایک بحران میں نہیں بلکہ کئی سطحوں پر بیک وقت آزمائش اور بحرانوں سے گزر رہا ہے۔ یہ صورتحال کہیں نہ کہیں ایران کو کمزور بھی کرتی ہے اور دوسری طرف اس کے اندر طاقت بھی پوشیدہ ہے۔ اب کمزور کس طرح کرتی ہے؟ صاف ظاہر سی بات ہے کہ سول وار کا خدشہ ہے اور کئی جانوں کا ضیاع ہو بھی چکا ہے، نقصان ہو بھی چکا ہے، تو دشمن بھی اپنی نظریں جما کے بیٹھا ہے۔ صاف ظاہر سی بات ہے مشہور و معروف دشمن امریکہ و اسرائیل کی صورت میں موجود ہے، جو لوگوں کو دشمنی پہ ابھارتا ہے تاکہ سیول وار چھڑ جائے اور ہم اپنے مفادات حاصل کر سکیں۔ تو دوسری طرف جو طاقت پوشیدہ ہے وہ ہے ایران کی جو اسلامی نظریاتی نظریہ ہے، سوچ ہے، اپروچ ہے، اس کے اندر طاقت موجود ہے۔ کیونکہ ایک طرف صبر، دوسری طرف وہ جیسے ایک بندہ آگ میں جل کر کندن بنتا ہے، ویسے ہی ریاست تجربات سے، لڑائی جھگڑوں سے کندن بن جاتی ہے، اور اندرونی دباؤ ہے اور بیرونی معاشرہ بھی ایران کی معاشیت کو بہت زیادہ کمزور کر رہا ہے۔ جیسے معاشی پابندیاں ہو گئی، مہنگائی، کرنسی میں کمی، مگر ریاستی ڈھانچہ اب بھی ویسے کا ویسے ہی قائم ہے۔ یہاں خاص بات یہ ہے کہ ایران نے معاشیت کو زندہ رکھنے کا فن بھی سیکھ لیا ہے، خوشحال بنانے کا نہیں سیکھ سکے۔ یہ بدقسمتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نظام نہ گرتا ہے نہ عوام مطمئن ہوتی ہے۔ ریاست بمقابلہ نسل نو، کیونکہ نسل نو چاہتی ہے کہ ویسی ہی آزادی ہو جیسے پہلے بادشاہ کے دور میں آزادی ہوا کرتی تھی، کہ ہم عیش سے جیے، عشرت سے جیے، نہ کوئی اسلامی رکاوٹ ہو، یعنی کہ جیسے پردے کی رکاوٹ خمینی کے دور میں انقلاب کے بعد ہوئی تھی ویسے، اور باقی بھی اسلامی جتنی بھی نظریاتی رکاوٹیں ہیں وہ نہ ہو، اور جیسے ایڈوانس دنیا، مغربی دنیا جیتی ہم بھی ویسے ہی جئیں۔ اور اصل خطرہ ایران کو بیرونی نہیں ہے بلکہ نسلی خلیج کا ہے اور نسلی سوچ اور اپروچ کا ہے۔ پرانی قیادت جو انقلاب، مزاحمت، قربانی اور نئی نسل کے جو روزگار تھے، آزادی، عالمی ربط، یہ سارے ٹکراؤ جب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ وقتی احتجاج نہیں رہتا بلکہ ایک خاموش ذہنی بغاوت بن جاتی ہے، اور یہی خاموش ذہنی بغاوت نسل کو تباہ و برباد کر سکتی ہے اور ساتھ ساتھ کسی بھی ریاست کو بھی برباد کر سکتی ہے۔ تو ریاست نے بہت بڑی جد و جہد، محنت، کوشش، کاوش کر کے اس بغاوت کو قابو میں رکھا ہوا ہے، مگر آہستہ آہستہ دل کو بھی ہار رہی ہے۔ کیونکہ بہت سارے دشمن، اندرونی اور بیرونی دشمن مل کر سازشیں بھی رچا رہے ہیں اور ملک کے جو ستون ہیں انہیں بھی گرا رہے ہیں، اور خطے میں جو اثر رسوخ ہے اس پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ عالمی سطح پہ بھی وہی اکیلا پن، ایران، شام، لبنان اور یمن، تمام جتنے بھی اپنے الائز تھے وہ آہستہ آہستہ کھوتے جا رہے ہیں۔